السلام علیکم میرے سارے مسلمان یارو دوستو، جیسے ہم سارے دیش واسیوں کو پتہ ہے ہمارے دیش میں ہمارے دنیا بھر میں جو نظر آتی ہے دیکھا جاتی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل، سارے چیز لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ کوئی اچھا کرتا ہے، کوئی اچھا کہتا ہے وہ بھی پھیل جاتی ہے، کوئی برا کرتا ہے بری باتیں کرتی ہے، غلط باتیں کرتی ہے تو وہ بھی پھیل جاتی ہے۔ تو ہم سارے دیش واسیوں کو پتہ ہے پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے ایک عورت ہمارے اسلام کو لے کر، دو جہان کی بادشاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گندی گندی باتیں، گندی لفظ بول رہا تھا، آج بھی بول رہے ہیں۔ جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ نجیہ خان نام کی ایک عورت، اس کے نام کے بیچ میں ایک پیارا سا لفظ لگا ہوا ہے، لیکن یہ پیارا سا لفظ الہی، یہ لفظ یہ جو ہے اس کے نام میں جوڑنا میں مناسب نہیں سمجھتا، میں کبیرہ گناہ سمجھتا ہوں۔ نجیہ الہی ہے، جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہے، مسلمان جیسا نام رکھے ہوئے ہے۔ پتہ نہیں کس نے اس کا نام رکھا تھا، جس نے بھی رکھا تھا شاید اس کو پتہ یہ نہیں تھا کہ یہ بڑا ہو کر اتنی بڑی چڑیل بنے گی، اتنی بڑی ڈائنی بنے گی اور اللہ کا دشمن بنے گی، اسلام کا دشمن بنے گی۔ شاید اس کو یہ پتہ نہیں تھا جس نے اس کی نام رکھا ہے نجیہ خان۔ ویسے اور بھی ہے، نپور شرما نام کی ایک عورت کچھ دن پہلے، سال 2 سال پہلے بڑی گندی باتیں کرتی تھی۔ ہماری پشچم بنگال میں بھی ایک عورت کی کچھ دنوں پہلے بات ہم دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، جو محفوظہ ایسا کچھ نام ہے، جو بھی ہے مسلمان گھر کی عورت ہے، وہ بھی ہمارے نبی کی شان میں، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گندی باتیں کر رہی تھی۔ ایسے آج بھی ہے ہمارے دیش بھر میں، ہر راجیوں میں، جو سوشل میڈیا کے دور میں فیمس ہونے کی چکر میں، وائرل ہونے کے چکر میں یہ سارے گندی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ سب سننے کے بعد، یہ سب دیکھنے کے بعد ہمیں شرم آتی ہے، غصہ آتی ہے۔ اور غصہ کیوں نہ آئے، ہم مسلمان جو ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے ہیں، ان کو دل و جان سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو ایمان کا تقاضا ہے یہ کہ ہمیں غصہ آئے، ہم ان کو اگر سامنے مل جائے تو ہم اس کو بوٹی کر کے کتوں کو کھلا دیں، تو ہمارے جی میں یہ خیال آتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے سمویدھان یہ اجازت نہیں دیتی، لیکن دل میں یہ خیال تو آتے ہیں اور آنا بھی ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو اللہ کے شان میں، جو کائنات کے رب ہے، جو تمام مخلوق کے رب ہے، اللہ کے شان میں، اور کلام اللہ کے شان میں، جو اللہ کے کلام ہے قرآن مجید، جو ہر انسان کے لیے، دنیا کے ہر انسان کے لیے کامیابی کی راہ دکھانے اللہ نے بھیجا ہے۔ آسمانی کتاب قرآن مجید کی اوپر جو غلط کہتا ہے، جو رحمت للعالمین کے بارے میں، جس کے پیچھے چل کے سارے جہان کو کامیابی ملے گی، اور جس کی محبت کی خاطر یہ کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، اس حبیب کے بارے میں، اس رسول کے بارے میں جو غلط بولتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے، غلط زبان کھولتی ہے، گندی باتیں کرتی ہے، تو ہمیں غصہ تو آتا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک بات یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں، صرف یہ 3 4 6 جو سوشل میڈیا میں ہمیں جو نظر آتی ہے، جو ہمیں دیکھتی ہے، یہ اسلام کو لے کر اور ہمارے رب کے بارے میں اور ہمارے پیارا آقا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط کہتے ہیں۔ صرف یہی لوگ نہیں ہیں، ہمارے سماج میں، خاص کر کے ہمارے بھارت برس میں، ہمارے پشچم بنگال میں، ہمارے خیال، ہماری جہاں تک نظریہ ہے، ہم دیکھتے ہیں ایسے ہزاروں لاکھوں عورت ہے، ہزاروں لاکھوں مرد ہے، جو زبان سے تو نہیں کہتے، زبان سے تو نہیں کہتے،
لیکن اس کا کارنامہ، اس کا کرتوت یہی بتاتی ہے کہ وہ بھی اللہ کی विधान پر خوش نہیں ہے، اللہ کی جو احکام ہے، اللہ کی جو حکم احکام ہے اس پر وہ راضی خوشی نہیں ہے۔ یہ کام کر کے دکھاتے ہیں۔ ہمارے سماج میں ہزاروں لاکھوں ایسے مسلمان سماج میں ایسے ہیں۔ ہم ہندو سماج کی بات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے غیر قوم ہے، انہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات یہ ہے کہ ہمارے ہندو سماج میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سچ میں گیانی ہے، پڑھے لکھے ہے، سمجھدار ہے۔ جو ویکتی سچا انسان ہے، سچا انسان کی نسل سے پیدا ہوئے ہے، جس انسان کے اندر انسانیت ہے ہمارے ہندو سماج کی، یا پھر یہودی یا عیسائی یا پھر جو بھی غیر مسلم سماج میں جو ہے، وہ کبھی بھی کسی کی دھرم کو الٹا سیدھا نہیں بولے گا، غلط نہیں بولے گا، کسی کی برائی کو نہیں کھولے گا، یا پھر کسی کی برائی کو ڈھونڈتے نہیں پھرے گا، اپنا برائی ڈھونڈتے پھرے گا۔ یہ ایک اچھا انسان کا پہچان ہوتا ہے۔ ہمارے جو نان مسلم بھائی ہے، نان مسلم سماج ہے، اس کے سماج میں یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت سارے ایسے نان مسلم ہمارے بھائی ہے، بزرگ ہے، جو ماں بہن ہے، جو اسلام کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کے بارے میں علم حاصل کر رہی ہے اور اسلام بھی قبول کر رہی ہے، تو غلط نہیں بولتے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے، ہماری مسلمان سماج میں ایسے ہزاروں لاکھوں ہے جو زبان سے تو نہیں بولتے، لیکن اس کی کرتوت کام، اس کی جو کرم ہے اسلام کے خلاف اور قرآن مجید کے خلاف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، تو یہ بتاتی ہے، اس کا کام بتاتی ہے، اس کا کرم بتاتی ہے کہ یہ جو ہے اسلام کو نہیں مانتے، منمانی ان کو اچھا لگتی ہے۔ ہمارے نبی کے شان میں، اسلام کے شان میں، اللہ کے شان میں بڑا گستاخی کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں مسلمان کا نام لے کر۔ ایسے ہمارے سماج میں ہزاروں لاکھ ہے، تو یہ ہمیں دکھ ہوتا ہے زیادہ۔ پرایا اگر ہمیں گالی گلوچ کرے کسی وجہ سے، کارن سے ہو یا نا اقرن سے ہو، اگر ہمیں گالی گلوچ کرے یا پھر ہماری برائی کرے، جو غیر ہے، پرایا ہے، تو وہ سہ لیا جاتا ہے، اس کو سہنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن اپنا جو ہے، جسے ہم اپنا سمجھتے ہیں، جسے ہم مسلمان سمجھتے ہیں، اور مسلمان کی بستی میں رہ کے مسلمان کے ساتھ غداری کرے اور مسلمان کی سمان پر داغ لگائے، اسلام پر داغ لگائے، اسلام کی کلنک بنے، یہ ہمیں بہت برا لگتا ہے۔ تب بھی دکھ ہوتا ہے ہمیں کہ ہمارے مسلمان سماج میں مسلمان کے نام لے کر، مسلمان کی بھیس میں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور اسلام کو داغ لگا رہی ہے جی۔ اور ایسے شخص ہمارے سماج میں ہے، مسلمان سماج میں ایسے ویکتی، ایسے آدمی بہت سارے ہیں، لاکھوں کے تعداد میں ہے، جو اسلام کے بارے میں بالکل بھی علم گیان نہیں رکھتے، اسلام کی جانکاری ان کو بالکل بھی نہیں ہے۔ بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو مسلمان کے سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، اور زندگی بھر سارے کام جو ہے اسلام کے خلاف، سنت کے خلاف کرتے رہتے ہیں، کرتے پھرتے ہیں جی۔ 10 20 30 40 سال زندگی گزر گئے، کسی کی عمر 50 کے اوپر، 60 کے اوپر ہو گئے، ایک بھی سجدہ نہیں کیا ہے اللہ کے سامنے، صحیح طریقے سے کلمہ شہادت بھی پڑھنا نہیں آتا، صحیح طریقے سے اپنے رسول کا نام بھی بولنا نہیں آتا، اور
किस वक्त की कितनी नमाज फ़र्ज है ये भी बोलना नहीं आता, और इस्लाम के बारे में बिल्कुल ज्ञान, शिक्षा, इल्म नहीं है, हासिल नहीं किया है। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे शख्स जब हमारे मुसलमान समाज में मैयत हो जाती है, मर जाती है, तो उसकी भी जनाजे के लिए अपने रिश्तेदार हज़ारों के तादाद में आते हैं और जनाजा पड़ी जाती है, दफनाया जाता है, और छाती ठोक ठोक के रोते फिरते हैं। सारी बिदात, ज़िंदगी भी बेदीनी के साथ, बिदात के साथ, कुफरी के साथ गुजार दी, और जब चले गए, मर गए, तो उसके रिश्तेदार, उसके जान पहचान वाले लोग ज़्यादातर आते हैं, क्या क्या करना में कर जाती है, रोने का क्या कहानी बनाते हैं। रोने का भी जो तरीक़ा है वो भी गैरों की तरह, बेदीनी की तरह, काफिर को खुश करने की, शैतान को खुश करने की सारे हादे पर गड़ जाती है। कैसे कैसे रोते हैं, जैसे दुनिया से हीरा खो दिया। हीरा नहीं था, वो तो अल्लाह का दुश्मन था, अल्लाह का गद्दार था, जो ज़िंदगी शैतान की इताअत में खपा दी, अल्लाह को नाराज़ कर दी, अपनी ज़िंदगी और आखिरत हलाक करके चले गए। तो ऐसे किसी की मैयत पर रोना हदीस में मना है। हम उस नबी से मानते हैं, हम उस नबी को मानते हैं जिसने हमें ज़िंदगी गुजरने की 24 घंटा, हर पल, हर घड़ी कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे बात करनी है, कैसे रोना है, कैसे हंसना है, हर चीज़ हम जो भी करते रहते हैं हमारी ज़िंदगी की, हर रोज़ाना की ज़िंदगी में जो हम सारे कुछ करते रहते हैं, घर की काम औरत के लिए, बाहर की काम मर्दों के लिए, सारे चीज़ें, सारे काम की सिस्टम हमें जो है बता के गई है, सिखा के गई है, और उस पर चलने की हुक्म दी गई है। तो हम सारे जो है इस्लाम को ना जानने के लिए, इस्लाम के बारे में हमें इल्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, और हम क्या क्या करतूत करते रहते हैं। तो इसीलिए मेरे दोस्त, अपने अखलाक बदलो, चरित्र बदलो, एक अच्छा इंसान बनो, एक अच्छा मुसलमान बनो। अब अगर अपनी खैर चाहते हो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।